قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورہ احزاب کے اندر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری اور مکمل زندگی کو تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اقتداء اور پیروی کرنے کے لیے کسوٹی اور واضح، صاف اور شفاف آئینہ قرار دیا کہ جن کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کر تم اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہو۔ ان کی پاکیزہ سیرت کے تمام پہلو دیکھ کر تم ایک ایسی مہذب زندگی گزار سکتے ہو جس سے تمہیں دنیاوی فوائد بھی ملیں گے اور رب کی رضا بھی ملے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنس میں بشر اور انسان تھے، جیسا کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے۔ عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں تقریب سب سے زیادہ ہے، لیکن تھے جنس میں انسان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی وضاحت کئی مقامات پر فرمائی کہ میں نے تمام جو انبیاء بھیجے وہ تم ہی میں سے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا، بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک امی قوم میں رسول مبعوث کیا جو انہی کی قوم، انہی کے خاندان میں سے، کہ جس کے والدین کو وہ پہچانتے ہیں اور جو ان کے ساتھ رہتا ہے، جس کی زندگی میں وہی ضروریات ہیں جو ضروریات تمہیں پیش آتی ہیں، جسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اسے صدمے بھی پہنچتے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، خوشی اور غمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جس نے نکاح بھی کیے ہیں، اس کی اولاد بھی ہے، مکمل ایک انسان کی جو زندگی ہے، ہم نے وہ زندگی دے کر اپنے اس نبی اور رسول کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے۔ اگر کوئی فرشتہ ہم مبعوث کرتے، نوری مخلوق اگر یہ ہوتا، تو پھر تم اس کی اقتداء نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تم اسے اپنے لیے اسوہ حسنہ کیسے بناتے؟ جو فرشتے ہیں، نوری مخلوق، فرشتے جو ہیں، اگر آپ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آپ نور تھے، تو پھر ایک فرشتہ، اس کی جو دنیا میں ایک انسان کی حاجات ہوتی ہے، وہ فرشتے کو حاجات نہیں ہوتی۔ نہ اسے بیوی کی ضرورت، نہ فرشتے کو تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ اسے خوشی اور غمی اور صدموں کا احساس، جبکہ ایک انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں لازمی۔ اگر وہ فرشتہ ہوتا تو تم اپنے کھانے پینے کے مسائل کیسے سیکھتے؟ کہ اللہ تم نے ایسا نبی بھیجا ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہم کھائیں کیسے؟ تمام انبیاء اپنی امت کو پورا دین اور زندگیاں سکھانے کے لیے، وہ نکاح ہی نہیں کرتا، فرشتوں کو نکاح کی ضرورت نہیں، حاجت ہی نہیں، منصر ہی نہیں، اس نے نکاح نہیں کیے۔ اللہ نکاح کے بعد بیوی کے ساتھ زندگی کیسے ہم گزارے؟ یہ جو رسول اور نبی تم نے بھیجا ہے وہ فرشتہ یا نور ہے، وہ نکاح ہی نہیں کرتا، ہمیں نکاح کی حاجت ہے۔ پھر یہ احکامات تم کیسے سیکھ سکتے تھے؟ زندگی میں دکھ ہمیں پہنچتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تو ان حادثات میں
ہم نے کیا کرنا ہے، شریعت کی تعلیمات کیا ہے، اس فرشتے کو کوئی زخم ہی نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے تمام انبیاء انسانوں میں سے ہی چنے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے تمام انسانی حاجات طبیعت میں ودیعت فرمائی تھی۔ آپ کو نکاح کی حاجات بھی ہوئی، بھوک بھی لگتی تھی، باقی انسانی حاجات بھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں صدمے آئے، دکھ آئے، سفر کی تھکاوٹ، عبادتوں کی تھکاوٹ، دشمنوں نے، کفار نے، منافقین نے جو اذیتیں پہنچائی، ان اذیتوں میں صبر کر کے امت کو سکھایا، ایک بہترین زندگی کا پہلو چھوڑا۔ اسی لیے تمام کے تمام انبیاء انسانوں میں سے، لیکن انسان ہونے کے باوجود وہ اس قدر پاکیزہ تھے، ظاہر میں بھی، اپنے اندر یعنی باطن میں بھی، کہ جو صاف اور شفاف ان کا ظاہر اور باطن تھا، پوری انسانیت میں کوئی بھی انسان اس طرح صاف اور شفاف نہیں بن سکتا۔ جو گناہوں سے معصوم اور پاک تھے، جن کا رب کے ساتھ ایک تعارف اور ایک تعلق جڑا ہوا تھا، وہ انبیاء کرام کی زندگیاں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں 3 صحابہ آئے، اپنی گھر والیوں سے پوچھا، نبی علیہ السلام کی گھر والی سے پوچھا، تو پھر آپس میں تینوں صحابہ نے گفتگو کی کہ نبی علیہ السلام تو گناہوں سے معصوم ہیں، بڑا مقام ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم دیندار بننے کے لیے نکاح نہیں کریں گے۔ ایک نے یہ اپنے آپ پر لازم کیا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ صحیح بخاری کا یہ معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، اپنے صحابہ کو جمع کرتے ہیں، فوراً جب کسی مسئلے کا پتہ چلتا تھا اصلاح کی ضرورت ہے، تاخیر نہیں کرتے تھے، اسی دن اسی وقت مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہوتے اپنے صحابہ کو جمع کرتے، ورنہ کچھ میرے ساتھیوں نے زیادہ عبادات کے لیے اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا ہے، تو سنو، جو میری زندگی گزر رہی، اس سے آگے جو بھی گزرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ آخری حد ہے جو میری زندگی، اس سے آگے گمراہی ہے، تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے۔ فرمایا میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی، رمضان مبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں۔ مجھ سے زیادہ تم متقی بننا چاہتے ہو، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری بیویاں ہیں، تم نکاح کا انکار کر کے میری سنت سے منہ موڑ رہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنتوں سے منہ موڑ لے اس کا مجھ سے تعلق بھی نہیں۔ اس طرح اصلاح فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سے آج کے اس خطبے کے موضوع میں ہم ایک انتہائی خوبصورت پہلو پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کا تعلق اور آپ کا رویہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح ہوا کرتا تھا، کہ سیرت طیبہ میں سے بطور خاوند گزرنے والے قیمتی لمحات جو احادیث میں محفوظ ہیں، جو اللہ نے قرآن میں بھی محفوظ کیے، ان کا ہم کو تذکرہ پڑھ لیں، تاکہ نکاح کے بعد ایک خاوند کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، کس طرح گزرنی چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ آقا علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کوئی اور زندگی نہیں، کوئی اور آئیڈیل نہیں، صرف اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اگر مثالی خاوند کی کسی کو تعریف مطلوب ہو، کوئی سوال کرے مثالی خاوند کیسا ہوتا ہے، تو سب سے جامع جواب یہی ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بطور خاوند مطالعہ کر، احادیث کی صورت وہی مثالی خاوند ہے
جو نبی علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا کرتا ہے اس پہ نکاح کرنے کے بعد خاوند عربی میں جسے زوج کہتے ہیں اس کی زندگی کیسے گزرے، اس کے سامنے کیا معاملات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ پاکیزہ پہلو ہم سب کے لیے جو نکاح کر چکے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں یا جنہیں اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے جن کو نکاح کی صورت میں، بیوی کی صورت میں ایک نعمت دی ہے، وہ زندگی کیسے گزارے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ نبوت ملنے سے پہلے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، اور پھر نبوت ملی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باہر کی عقد زوجیت میں تھی۔ جو تعلق تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پہلی مرتبہ جب وحی اتری بات سمجھ میں نہیں آئی، اس خاتون نے بڑی عظمت والی پاکیزہ خاتون تھی جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے چنی۔ تمام امہات المومنین، تمام ازواج جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے چنی، اس امت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی، سب کے لیے عظمت، کہ ایسی عظمت پھر پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی کہ جس پیغمبر کی بیوی یا بیویوں کو امت کے لیے والدائیں قرار دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام کس قدر پاکیزہ دی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا۔ نبوت کے 9ویں سال یا 10ویں سال جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 49 سال یا 50 سال کی ہوئی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ بیوی کا غم، جدائیگی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پہ ایسا اثر کن ثابت ہوا، اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی فوت ہوئے۔ آخر تک کوشش کی وہ کلمہ پڑھے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ 2 صدمے ایک کے بعد دیگرے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ اس قدر محبت تھی اپنی بیوی کے ساتھ، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ وفات کا صدمہ حتیٰ کہ تاریخ نے اس سال کو عام الحزن کے نام سے محفوظ کر لیا۔ غم والا سال، عام الحزن، نبوت کا 9واں سال، یعنی مکی زندگی کا 9واں سال، عام الحزن، وہ سال جو غموں سے بھرا ہوا۔ لیکن یاد رہے عام الحزن کے نام سے اس سال کو محفوظ کیا گیا۔ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آگے جو نبوت کی زندگی کا باقی حصہ تھا، 4 سال مکے کے اور 10 سال مدینہ کے، کبھی اس دن کو بطور عرس کے یا بطور برسی کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ دن منایا ہو، کوئی اہتمام کیا ہو، مجلس قائم کی ہو، کسی ایک حدیث میں اس کا کہیں آپ کو تذکرہ نہیں، یا خصوصی اہتمام کیا ہو 30 کے نام پر، 10ویں کے نام پہ، 40ویں کے نام، سال کے بعد پوری زندگی ایسا نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سوکروں میں سے، مجھے یہ فخر تھا، اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے غیرت آتی تھی، سوکروں کی ایک فطری غیرت اللہ نے رکھی ہے، ایک خاوند کی، کسی خاوند کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو تو پھر دونوں بیویوں میں اللہ نے فطرت کی ایک چپکلش کا ماحول اور دل میں ایک کڑھن اور کینے کی تھوڑی ایک عنصر کچھ رکھا ہے جو فطری طور پہ خواتین کے اندر۔ لیکن جو خواتین اللہ کا خوف رکھتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کو سمجھتی ہیں، وہ صبر کرتی، فرماتی ہے کہ وہ فطری غیرت مجھے آتی تھی اپنی باقی سوکنوں پر، لیکن ہمیشہ میں اوپر رہتے تھے کیونکہ میں اکیلی کماری تھی باقی تمام سوکنوں کے مقابلے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے، جس کا اظہار بھی کئی مرتبہ فرما چکے۔ لیکن خدیجہ نبی علیہ السلام کی وہ بیوی جو مجھ سے پہلے فوت ہو چکی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی ان کو بھلا نہیں پایا کہ وفات کے بعد بھی وہ فوت ہو چکی ہے
مجھے اگر وہ غیرت آتی تھی خدیجہ پر آتی، حالانکہ وہ موجود نہیں تھی، فوت ہو چکی، کبھی ان کا تذکرہ کرنا نبی علیہ السلام بھولے نہیں۔ جب بھی گھر میں کچھ پکتا گوشت وغیرہ، یا آپ حکم دیتے گوشت وغیرہ بکری وغیرہ ذبح کی جاتی، تو آپ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رشتہ دار خواتین سہیلیوں کے پاس گوشت ضرور بھیجتے۔ یہی حکم ہے جو آپ جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کے والدین اگر وہ فوت ہو جائیں تو پھر یہ بھی ایک صلہ رحمی کا تعلق ہے۔ میاں بیوی میں تھے، کوئی ایک فوت ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ شرعی پردوں اور اصول کے مطابق دوست اور احباب کے ساتھ تحائف کی لین دین کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس ضرور ان کے گھروں میں وہ چیز کھانا یا گوشت ضرور بھجوایا کرتے تھے، بھولے نہیں۔ میں کبھی کہہ بھی دیتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام، ابھی تک وہ بوڑھی آپ ان کو بھلا نہیں سکے، یعنی جو میری غیرت تھی وہ میں الفاظ میں آ جاتے، آپ ابھی تک ان کو نہیں بھلا سکے۔ بوڑھی ہو چکی تھی، دانت بڑے اور دانت گر چکے تھے وغیرہ، جو ایک فطری غیرت ہے، میں الفاظ کہتی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو یہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں، الفاظ جس میں وہ کھل کر گفتگو کرتے ہیں، اس طرح الفاظ نبی علیہ السلام مسکراتے رہتے، فرماتے عائشہ تمہیں کیا پتا، کانت خدیجہ، خدیجہ تو خدیجہ تھی، خدیجہ تو خدیجہ تھی، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک تعلق کہ وفات کے بعد پوری زندگی اپنی بیوی کو بھلایا کہ اچھائی اور کہ احسانات جو خاوند کی خدمت کی وہ پوری زندگی بھلا نہیں پائے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی میں جو نکاح کی اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ایک وقت 9 بیویاں تھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی، جس میں آپ کی 2 باندیاں بھی تھیں، سب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق عام امتی کے پر لازم ہے، اگر ایک سے زائد نکاح کرتا ہے بیویوں میں برابری کرے، نان و نفقے میں برابری، اور بالخصوص وقت دینے میں برابری، پابند ہے خاوند، اگر اس کی پابندی نہیں کرتا اللہ رب العالمین آخرت میں سوال کرے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اجازت تو دی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تمہیں جو جو خواتین پسند ہو نکاح کرنا ہے، 1 2 3 4 تک کی اجازت دی، لیکن اگلا جملہ ہم اکثر مرد حضرات بھول جاتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا، ڈر یہ ہے برابری نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک کافی ہے۔ یہ اللہ کی نصیحت اور مشورہ ہے کہ برابری کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں آنے کے باوجود اللہ نے آپ کو پابند نہیں بنایا تھا، یہ آپ کا خاصہ تھا، خصوصی اجازت آپ کے لیے اللہ نے آسمان سے اتاری۔ سورۃ الاحزاب میں آیت موجود ہے، ترجی الیک من تشاء وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عدلت منہن فلا جناح علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں، جس کو چاہے آپ وقت دے، جس کا وقت چاہے آپ مؤخر کر دے، نہ جائے ان کے پاس، اے میرے محبوب آپ کو اس کی اجازت، یہ خصوصی اجازت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اس کے باوجود بیویوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور ہمدردی یہ تھی، آپ نے خود باریاں تقسیم کی، حالانکہ اللہ نے آپ کو اجازت دی، لیکن نبی علیہ السلام نے پھر بھی باریاں رکھی، باریاں تقسیم کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھنا، اپنی بیویوں کے پاس بیٹھنا، ان کو وقت دینا، ان کی دنیاوی معاملات سننا، ان کے گھریلو پریشانیاں سننا اور مشورے دینا، اور جہاں تک ہو سکے مسئلے حل کروانا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو یہ پہلو ملے۔ صرف ایسا نہیں کہ صرف عبادات اور روزے اور دین کی گفتگو، بلکہ اس کے علاوہ دنیاوی معاملات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث سے ام زرع ایک مشہور حدیث ہے، حدیث کی کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی صحیح الجامع میں لکھی، کس موضوع میں لاتے ہیں؟ محدثین اور فقہا کی سمجھ دیکھیں کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے
اور پھر دنیاوی معاملات میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کرے، ہر وقت دین کی بات نہیں، جہاں اصلاح کی ضرورت پڑے ٹھیک ہے، لیکن بیوی چاہتی ہے کبھی خاوند میرے پاس بیٹھے، میں گفتگو کروں، اپنی دل کی باتیں کرتی رہوں، اور اپنی گھر کے مسائل کچھ میں بیان کروں، میرا خاوند بیٹھ کے خالی سنے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بس پیسے کمانے والی مشین ہو، صبح سویرے اٹھ کے ناشتہ کر کے بھاگا، کاروبار پہ پہنچا، رات کو دیر سے آتا ہے، پھر سو جاتا ہے، وہاں بھی گھر پہ آ کے کیلکولیشن آڈٹ وغیرہ سارے معاملات کاروباری کر کے پھر سو جاتا ہے۔ اگر مالی اسباب مضبوط ہے تو پھر نوکر جا کر رکھے ہوئے بچوں کو اسکول لے کے آتے ہیں، پھر چھوڑ کے جاتے ہیں، سارے معاملات بیوی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹا، کھانے کے وقت میں پھر اٹھ کے چلا گیا۔ اس کے علاوہ بھی وقت نکالنا اپنی بیوی کے لیے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو جو محدثین نے نوٹ کیا، حالانکہ مصروف ترین مبارک زندگی، مصروف ترین زندگی، کس قدر مصروف تھی کہ نبوت کے 23 سالوں میں، صرف 23 سالوں میں، جس میں تفصیلی احکامات مدنی زندگی کے 10 سالوں میں آئے، اس قدر شرعی معاملات اور دین کے احکامات چھوڑے، مکمل دین، جس دین کے نکلنے والے فقہی احکامات قیامت تک چل رہے ہیں، آج تک اہل علم قرآن حدیث اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ کے مسائل کا استنباط کرو۔ ایک سمندر شریعت کا احکامات کا اپنی سیرت میں سے، زندگی میں سے چھوڑ کر گئے، جس سمندر کے کنارے قیامت تک محدثین اور علماء اور فقہا کو ملیں گے نہیں۔ کس قدر جامع اور مصروف زندگی تھی۔ اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، عرب کی ایک مشہور حکایت تھی، ایک جس طرح ہر علاقے میں کچھ حکایتیں ہوتی ہیں، علاقے کی لوک کہانیاں ہوتی ہیں، عرب کی ایک مشہور کہانی تھی کہ 11 عورتیں مل کر بیٹھی، حدیث ام ذر، آپس میں تنہائی میں، رازداری میں، سہیلیاں تھیں آپس میں، تمام 11 خواتین نے کہا کہ اپنے اپنے خاوند کے بارے میں آج تم بتاؤ، اندر کی باتیں کہ کیسے تمہارا وقت گزر رہا ہے خاوند کے ساتھ، آج سب کچھ بتانا ہے۔ آپس میں سہیلیاں، تو ہر خاتون اپنے اپنے خاوند، کوئی خوش تھی، کوئی خوش نہیں تھی، کوئی آتے ساتھ ہی مارتا تھا، کوئی بہت سارا سامان لاتا تھا گھر میں، باقی معاملات پوچھ گچھ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ہر بیوی اپنے خاوند تو یہ کہتی کہ لمبا تڑنگا ہے، کسی کام کا نہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی کئی آپ کو چیزیں۔ ایک خاتون جو ام زرع ہے، وہ اپنے خاوند ابو زرع کے بارے میں بتاتی ہے، اس نے بڑا میرا خیال رکھا، بڑا میرا خیال رکھا، مجھے زیورات پہنا، جو خاتون کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ مالدار ہے تو پھر زیورات بھی لاتا ہے، میرے کان ہلا دیے ہیں زیورات پہنا، خوب میں کھاتی ہوں اپنے خاوند کے گھر میں کہ میرا جسم تگڑا ہو گیا، صحت مند ہو گیا، جب چاہے میں اٹھتی ہوں، جب چاہے میں سوتی ہوں، گھر میں مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، میرے خاوند کا مجھ پر اعتماد، میرا خاوند پر ایسا اعتماد ہے کہ مجھے گھر میں عزت ہے، میں جو بولوں میری بات پر عمل کیا جاتا ہے، میری بات کوئی رد کرنے والا بھی نہیں ہوتا، کہ مجھے اعتماد ہے اپنے خاوند، جو بولتی ہوں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بڑی ایک بہترین زندگی بتائی، اس کے آخر میں یہ تھا کہ بالآخر ایک عجیب ایک حادثہ ہوا کہ ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دے دی۔ یہ حکایت ہے عرب کی، نبی علیہ السلام جس کی حکایت بیان کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، بیٹھ کر ساری حکایت سنی، گفتگو ہو رہی ہے ایک دنیاوی موضوع پہ، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں۔ آخر میں بیان فرمایا، جب ماں باپ مکمل ہی فرمایا، عائشہ میں تمہارے لیے ایسے ہی جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے، یہ صحیح بخاری میں، آگے دیگر روایت میں وضاحت ہے، نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، خیر اللہ اطلقک کی، ہاں ابو زرع نے طلاق دے دی تھی ام زرع کو، عائشہ پوری زندگی ہم عقد زوجیت میں رہیں گے، میں کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں، تسلی دی اپنی بیوی، حوصلہ دیا، جو زندگی بہترین گزری تھی ابو زرع کی، ہماری وہی زندگی گزر گئی۔
کہ تیری عزت اور تیرا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جو ابو ذرا نے ام ذرا کو، اس نے طلاق دی، میں آپ کو طلاق دی، غیر اللہ متعلق، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ۔ اس میں ہمارے پاس دارالافتاء میں کئی طرح کے مسائل آتے ہیں، اکثر مسائل میاں بیوی آتے ہیں، آفس میں بیٹھتے ہیں، بیوی بتاتی ہے، اکثر مجھے بولتا رہتا میں تجھے چھوڑ دوں گا، دھمکیاں، بلیک میل، تجھے طلاق دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ طلاق شرعاً نافذ ہوئی؟ جب مستقبل میں طلاق دینے کی دھمکی دی جائے تو طلاق نافذ نہیں ہو، لیکن اکثر آپ کو وہ کیس ملیں گے بالآخر اس خاوند کی زبان سے طلاق کے لفظ نکل ہی جاتے، بعد میں بھلے پچھتائے، لیکن جو غلط طریقے سے بلیک میلنگ کر کے اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنے ماتحت رکھوں، اس کو نیچا کر کے رکھوں کہ زیادہ زبان درازی نہ کرے اور زیادہ کھلے نہیں، مجھ سے ڈرتی رہے، طلاق کی دھمکی، یہ ہر وقت تلوار اس کے اوپر لٹکتی رہے، طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ ایسے بد اخلاق لوگ بھی آتے ہیں، واضح طور پر ہم اسے کہتے ہیں آپ کی بد اخلاقی، آپ بلیک میلنگ کر رہے ہیں، بالآخر تم سے طلاق نکل بھی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لفظوں سے آپ کو کیا سبق دیا؟ بیوی کو حوصلہ دیا، مطمئن کیا کہ وہ دلی طور پر خوش ہو جائے کہ کوئی زبانی بلیک میلنگ اور زبانی تکلیف بھی کبھی اپنی کسی بیوی کو نہیں دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو انہیں بڑا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے اپنی بیوی کے سامنے دوسری شادی۔ آپ نے سنا یہ فطری طور پہ خاتون برداشت نہیں کرتی کہ میری سوکن آ جائے، لیکن شادی کرنی بھی نہیں، لیکن زبانی مزے لینے کے لیے اپنی بیوی کو ڈرائے گا تاکہ بس وہ میری اطاعت کرتی رہے مکمل، اور ہر طرح سے کیا ہے میری باؤنڈ ہو جائے اور کبھی کھل کے میرے سامنے نہ آ جائے، حتیٰ کہ جو میری کمزوریاں ہیں وہ بھی چھپ جائیں، خود خامد اپنی کمزوریاں چھپانے۔ یہ موضوع بڑا پسندیدہ ہوتا ہے کہ شریعت میں اجازت ہے دوسری شادی کی، تیسری کی، چوتھی کی، یعنی یہ زبان کے ذریعے، لفظوں کے ذریعے اکثر لوگ کیا ہے اپنی بیوی کے سامنے یہی بول رہے، جب کرنی ہے تو شرعی اصول کے ساتھ کر لو، کرنی نہیں ہے تو خام کا زبانی طور پہ بیوی کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الفاظ کہ میں آپ کو طلاق نہیں دوں، بلکہ کئی مرتبہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں بھی دکھایا گیا یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور پھر بیوی کو اللہ نے جو خوبیاں دی، جو آپ کی وہ خدمت کرتی ہے اور جو بہترین پہلو اس خاتون کی زندگی میں ہے اس کا اظہار کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار برملا فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو تمام انسانوں میں سے محبوب ترین انسان کون؟ صحیح بخاری کی معروف حدیث، برملا فرمایا عائشہ۔ اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ لگا دے کہ اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کرو، یہ بھی سبق ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرو، یہی شرعی محبت بھی ہے۔ نکاح سے پہلے جو محبت جس بیماری میں اکثر لوگ لڑکے یا لڑکیاں نکاح کے باوجود بھی جو پھنس جاتے ہو وہ شیطانی محبت، پاکیزہ محبت وہ ہے جس کا اظہار کرو، اپنی بیوی کے ساتھ کرو اور اس کا اظہار بھی کرو، کیوں اس سے ڈرتے ہو؟ محبت ہے اور کرنی چاہیے، شرعی نکاح ہوا ہے، اس کا اظہار بھی تو کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کئی مرتبہ اس کا اظہار کرتے، ورنہ سب سے مجھے محبوب انسانوں میں سے، میرے صحابہ میں سے سب سے محبوب عائشہ۔ اس کے بعد فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر، صحیح بخاری کی معروف حدیث، ابو بکر کے بعد فرمایا عمر۔ یہ نبی علیہ السلام کے محبوب ترین انسان تھا۔ ان بدبخت لوگوں کا کیا کیجیے جو نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ محبوب انسانوں سے نفرت کرنا ان کے دین کی بنیاد ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں پر تبصرہ کرنے کی کچھ ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام امت میں سے، صحابہ میں سے سب سے زیادہ جن سے محبت کرتے تھے، ان بدبخت لوگوں کے جو خود ساختہ دین کی بنیاد انہی شخصیات کے ساتھ تبرک کرنا ہے۔ آگے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہمیں کیا رہتی ہے؟ بہرحال نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح محبت کرتے، کبھی سفر میں ساتھ جائے گئے، ایک دفعہ
فرماتی ہیں کہ جب سفر میں جاتے تھے تو پھر بیویوں میں قرآن دازی کرتے تھے، جس بیوی کے نام کا قرآن نکلتا تھا اس بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ سفر میں ہم ساتھ تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، میرا ہاتھ پکڑا، عائشہ رضی اللہ عنہا پڑاؤ ڈالا، ویرانے میں ہے، جنگل میں ہے، ایک تنہائی میں اور میرے خاوند نکل گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ دوڑ کا مقابلہ ہو جائے، یہ کھیل ہے اور تفریح ہے اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی حق کوئی مظاہرہ نہیں۔ فرماتی ہیں عائشہ خود ابو داؤد اور جامع ترمذی کا معروف واقعہ صحیح سند کے ساتھ، دونوں نے دوڑ کا مقابلہ رکھا، آگے ایک ٹیلا تھا وہاں تک پہنچنا تھا، میں شروع میں چھوٹی عمر کی ایک لڑکی تھی، چھوٹی عمر کی ہلکی پھلکی جس میں میرا گوشت نہیں چڑھا ہوا تھا، ہلکی پھلکی تھی، بھاگنے میں تیز تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی دوڑ لگائی، میں نے بھی دوڑ لگائی، میں مقابلہ جیت پہلے پہنچا، اور میں اللہ کے نبی میں آپ سے جیت۔ وقت گزرا، سفر چلتے رہتے تھے، پھر آپ علیہ السلام کی زندگی کی آخری ایام پھر ہمیں موقع ملا، فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ کا مقابلہ ہو جائے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی عمر کچھ بڑی ہو چکی تھی، جسم کچھ وزنی ہو چکا تھا، مقابلہ تو ہم نے کیا، اب میں پیچھے رہ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ سے آگے جیت گئے۔ فرمایا عائشہ میں نے بدلہ لے لیا، دل کی بھی دل بہت یاد ہے جو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، آج اس کا بدلہ میں نے کس قدر محبت کا انداز اور بیوی کے ساتھ تعلق وقت کیسے پیارا گزر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں حبشی نیزہ بانی کر رہے تھے، نیزوں کا نشانہ کھیل، کیونکہ ایک جہادی پریکٹس ہے، مسجد میں ایسے جائز کھیل ہو سکتے ہیں کہ نیزے کا نشانہ کرنا، تیر اندازی اور گھڑ سواری اور گھوڑوں کو دوڑانا، یہ کھیل نبی علیہ السلام نے خود اس کا اہتمام کرواتے تھے، یہ ایک قسم کی جہاد کی تیاری تھی۔ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا تھا، مجھے پتہ چلا حبشی کھیل رہے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے دیکھو گی؟ میں نے کہا ضرور دیکھوں گی۔ نبی علیہ السلام کے کندھے پر میں نے اپنا چہرہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے ساتھ میرا رخسار ٹچ تھا، اس طرح چہرہ چہرے کے ساتھ ملا کے دروازے سے ہم پورا حبشیوں کا اس طرح کھیل دیں، اور نبی علیہ السلام نے دکھاتے ہیں گھر میں زندگی ایسے گزرتی، ہم ساتھ غسل کی حاجت ہوتی، ایک ٹب میں ساتھ ہم غسل کرتے، دونوں میاں بیوی ایک ساتھ غسل کرنا بھی جائز ثابت ہوا۔ پھر کبھی کبھار ٹب میں پانی تھوڑا رہ جاتا تو پھر مزاح کا یہ انداز ہوتا کہ میں کبھی جلدی کرتی پانی لینے کے لیے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام جلدی کرتے پانی میں لے لوں، تو پھر میں کہتی دعلی یا رسول اللہ پانی میرے لیے بھی تو بچائے، میرے لیے بچائے۔ یہ تمام روایات آپ کو کتب احادیث میں ملیں۔ کھانا تو کھاتے تھے ہم، کھانے کی بات، کھانے اور پانی کے دوران نبیذ ہم پیتے، کھانا صاف کرتے، نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے، جب کبھی گوشت کا سالن ہوتا میں ہڈی اٹھاتی گوشت والی نوچتی، نبی علیہ السلام میرے ہاتھوں سے لے لیتے، جس جگہ میں اپنے دانت لگا کر وہ گوشت نوچتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اسی جگہ اپنے مبارک دانت لگا کے وہ ہڈی نوچتے تھے، گوشت کھاتے تھے۔ پانی پیتے وقت بھی ایسے ہوا کہ پانی کے برتن کے جس کنارے پر میں اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیتی، میرا جھوٹا اللہ کے نبی علیہ السلام پیتے، پانی بچ جاتا اور اس برتن کے اسی کنارے پر نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہونٹ رکھتے اور پھر کیا ہے اسی جگہ سے پانی پیتے، حالانکہ اس وقت میرے مخصوص ایام بھی چل رہے ہوتے، لیکن اس میں کوئی نفرت نہیں، اس قدر محبت اور تعلق تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کی دینی اصلاحی، شرعی غیرت کے معاملے میں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کان فی محنت اہلہ، جب وقت پہ آتے نماز میں تھوڑا وقت ہوتا، میرے کام کاج میں، میرے گھر کے کام کاج میں شروع ہو جاتے، خود جس قدر ضرورت ہوتی کپڑوں کو درست کرنا یا کوئی میرا کام رہتا تھا آٹا وغیرہ اس میں پانی ڈالنا یا میں کھانے پکانے کی تیاری کرنا، نبی علیہ السلام میرے ہاتھ میں اٹھاتے، جس میں کوئی آپ نہیں سمجھتا۔ آج کا مرد سمجھتا ہے میں ایسے کرنے لگوں، برتن مانجنے لگ جاؤں، جھاڑو گھر کا دینے لگوں، باہر پتہ چل جائے گا، گھر کی خواتین باقی کو پتہ چل جائے گا، فوراً فتویٰ لگ جائے گا، یہ تو اب زن مرید ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو نہیں دیکھتے اور لوگوں کے فتویٰ بازی سے ڈرتے۔ دیکھیے کھانا پکانا، برتن مانجنا عورتوں کے کام، یہ بات غلط، مرد بھی یہ کام ہے۔ باہر جب
آپ گیدرنگ کرتے ہیں، مختلف ریسٹورینٹ پر جاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں نان بائی اور کھانا پکانے والے مرد حضرات ہوتے ہیں، جھاڑو پوچھا دینے والے مرد حضرات ہوتے ہیں، گھر میں یہی کام کرتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں ہم عورتیں بن جائیں گے، غلط۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان فی محنت حدیث، صحیح بخاری کے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرق، لیکن جب اذان ہو جاتی تھی فصبا، سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگے۔ اذان ہونے کے بعد نہیں، یہ ایک خاوند کی سیرت ہونی سے گھر میں بیٹھے ہیں، کبھی جو بھی گھر کے کام کاج اس میں کوئی آر اور ایک نہ سمجھے، شرما عبوری نہ کرے، بلکہ کھل کر اپنے بیوی کا ہاتھ نپٹائیں، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ نماز کا وقت ہو جائے پھر نماز کے لیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے، صحیح بخاری کا یہ معروف واقعہ ہے، رمضان کے ان دنوں میں مسجد نبی میں نے بھی حکم دیا، کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادموں کو میرا خیمہ لگا دیا گیا، باقی بیویوں کو پتہ چلا کہ عائشہ بھی ہماری سو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے، رمضان کی وہ 21 کی رات، تو انہوں نے بھی خیمے لگوا دیے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبی میں دیکھا کہ 3-4 خیمے لگے ہوئے ہیں، پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ کی بیویوں نے خیمے لگوائے، وہ اعتکاف میں بیٹھ رہے، ایک نے لگوایا، دوسری کو بھی ریس آ گئی، تیسری کو بھی ریس آ گئی۔ دینی اصلاح کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے عبادات اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے ریاکاری کا ماحول ہو، ایک دوسرے کو جتلانے کے لیے عبادت نہیں ہوتی، عبادت رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے عبادات ہوتی۔ فرمایا آل بر ترد، سخت ناراض ہوئے، اس قدر ناراض ہوئے، فرمایا تم یہ نیکی کر رہے ہو، یہ تو اس میں تو ریاکاری کا پہلو ہے، ریس ہے، رب کی رضا تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ ناراض اس قدر ہوئے کہ اپنا خیمہ کھلوا دیا اور اس عصرے میں اعتکاف میں ہی نہیں بیٹھے، اس قدر ناراض ہے کہ آپ کی تعلیم کی تربیت کی، جہاں شرعی معاملہ ہو وہاں ناراض ہے۔ ہم کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب کپڑے استری ہونے میں لیٹ ہو جائے، کپڑے بھی تک استری نہیں، اس پر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ جب کھانے میں لیٹ ہو جائے، کھانا بھی وقت پہ نہیں ملے، ہماری ناراض ہونے کی چیزیں یہ ہیں، ہر چیز پرفیکٹ دنیاوی چیزیں وقت پہ چاہے۔ کبھی اس چیز پر ناراض ہوئے کہ تم نے نماز فرض پڑھی کہ نہیں پڑھی، نوافل یہ سنتیں پڑھ رہی ہے کہ نہیں، شرعی پردہ کر کے معاملات گھر میں باہر جانا ضروری ہے تو شرعی پردے کے ساتھ گئی ہو کہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ بھی پہلو ہے، اپنی خواتین کی اصلاح کی اور ناراضگی کا اظہار کیا، اس سال اعتکاف نہیں کرے، پھر اسی سال پھر شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ایک بھائی جو رضاعت کے اعتبار سے بھائی، نبی علیہ السلام کے علم میں بات نہیں، دیکھا کہ ایک آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی گھر میں وہ آیا اور گفتگو ہو رہی ہے اس کچھ معاملات میں، سمجھدار خاتون تھی، دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر کچھ ناگواری کے تاثرات ظاہر ہوئے، فوراً اٹھتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہے، بتاتی ہے کہ میرا یہ رضائی بھائی ہے۔ فرماتے ٹھیک ہے عائشہ، لیکن یہ بھی دیکھ لو رضا ثابت ہوئی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ شرعاً جب خون مل جائے، دودھ مل جائے، دودھ پینے کی عمر میں جب کیا ہے حرمت ثابت ہوتی ہے، پھر کیا ہے خون ایک ہوتا ہے، اور پھر پردہ نکاح حرام، اور پھر پردہ بھی نہیں۔ ان ظلم من اخوانکم، یعنی تحقیق کر لو کہ واقعہ رضا ثابت بھی ہوئی ہے کہ نہیں۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بدوی، کیونکہ وہ نبوت کے آداب سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے، وہ آیا دروازے کی جھریوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر جھانکنے لگے، اپنی بیویوں کے متعلق شرعی پردے کی غیرت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا واضح ہے۔ ایک خاوند غیور ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے شرعی پردے کے متعلق، یہ اسلام ہے۔ ان ملحد لوگوں کو چھوڑ دے جو دنیاوی لیول پہ الہاد پھیلا رہے ہیں اور اسی کو ماڈرنائزیشن کہہ رہے ہیں، اور اس شرعی پردے کو ملائیت کا نام دے یا خود وہ کیا ہے الہاد پھیلائے، پردے کے خلاف بکواس کرتے رہے، اور جہاں شرعی پردے کا نام آ جائے وہاں مدرسہ، علماء، طلباء اور اہل علم کو ٹوکتے ہیں کہ یہ ملائیت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو سامنے رکھ کے ان کو دکھائیں۔
نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، تیر لے کے لپ کے دروازے کی طرف، جب تک وہ بدری پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا میں اگر پہنچ جاتا جب تو دیکھ رہا تھا میں تیری آنکھ پھاڑ دیتا، پھوڑ دیتا تیری آنکھ۔ اور پھر یہ حکم بھی دیا جب کوئی غیر مرد تمہارے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں یہ شرعی غیرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے، اپنی بیٹیوں کے متعلق، اپنی بہنوں کے متعلق، اپنی بیویوں کے متعلق۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی دیت نہیں، کیوں تمہارے گھر میں جھانک رہا تھا؟ یہ غیرت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے ہمیں یہ پیرو بھی ملتا ہے۔ یہ ہے مثالی خاوند کی کچھ جھلکیاں، وگرنہ اس موضوع میں ہمیں بے شمار چیزیں اور بھی ملیں۔ سفر میں بیویاں ساتھ تھی، آپ کا خاوند تھا، انجشا اس کا نام تھا، وہ اونٹ کی ایک قطار تھی جس میں آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی سفر تھا، صحیح بخاری میں ہمیں وہ واقعہ ملتا ہے۔ وہ حدی یعنی کہ الفاظ سر میں کچھ پڑھتا ہوا جا رہا تھا، اس کی آواز مشہور تھی، خوبصورت آواز۔ نبی علیہ السلام نے محسوس کیا اس کی آواز میں فتنہ ہے خواتین کے لیے۔ کیوں؟ خواتین کا دل جلدی مائل ہو جاتا ہے، اللہ نے اسی لیے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے۔ خواتین کی اپنی آواز پردہ، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط سے اسی لیے منع کیا ہے۔ ایک تو فطری طور پہ عقل کم ہے اور میلان جلدی ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہی دیا انجشا، یہ سر کے ساتھ جو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ جو حدیث پڑھ رہے ہو، حدیث خوانی کر رہے ہو، رک جاؤ۔ سوقن بالقواریر، یہ خواتین ان کے دل شیشے کی طرح کمزور ہوتے ہیں، جلدی چٹک جاتے ہیں، جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی مائل ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی ہمارے ساتھ ہے کہ کس قدر خوبصورت زندگی گزاری اپنی بیویوں کے ساتھ، اور ان کی دینی اصلاح بھی فرماتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو دیکھا، فجر کے بعد نکلے، چاش کے وقت واپس آئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابھی تک مسلم میں بیٹھی، پوچھا ابھی تک بیٹھی؟ ہاں، ذکر اذکار کر۔ پھر ایک تحفہ دیا جو پوری امت کے لیے تحفہ ہے، یہ 3 کلمات، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 3 مرتبہ کلمات دہراؤ، اب تک جو تم نے جتنا ذکر کیا اس سے زیادہ کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اس تحفہ دیا آپ نے کہ دینی اصلاح بھی اس قدر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ خواب آیا، انبیاء کا خواب بھی شریعت ہوا کرتا، آپ کو خواب میں دکھایا گیا آپ کی امت کی فتوحات، کیسر و کسرا فتح ہو چکے، ان کے خزانے آ چکے آپ کی امت کے بیت المال میں، اور پھر آپ کی امت میں فتنے بھی آ گئے، اٹھے، فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید جو فتنوں سے دیوار ہے۔ پھر نماز، خود بھی تیاری کی، فرمایا میں یوں کہ صواحب الحجرات، ان کو اٹھاؤ، یعنی اپنے خادم کو بلا کر اشارہ دیا کہ میری گھر والوں کو اٹھاؤ وہ نماز پڑھیں، یعنی رات کو تہجد کے وقت بھی اٹھا کر حکم دیا نماز پڑھو، رب کی رضا مل جائے۔ فتنوں سے بچنے کے لیے محفوظ مقام ہے، محفوظ عمل ہے نماز۔ اللہ نے بھی حکم دیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور پھر آپ بھی نماز پڑھتے رہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کبھی کبھار میں وتر نہیں پڑھتی تھی، سو جاتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام جو اٹھاتے تھے وتر پڑھنے کے لیے، کہ تہجد کے وقت میں، آخری وقت میں وتر پڑھنا زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ 2 سنتیں اذان ہو جاتی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، نبی علیہ السلام فجر کی 2 سنتیں پڑھتے، اگر میں جاگتی رہتی تو بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے، گفتگو کرتے، اگر میں سوئی ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی سیدھے بازو پہ کروٹ لے کر لیٹ جاتے تھے عارضی طور پر، پھر جاتے تھے نماز، لیکن اس وقت بھی مجھ سے گفتگو کرتے۔ ایک مسئلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان تھے، صحیح بخاری کو معروف واقعہ، اس میں یہودیوں نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوئی عمل کیا۔ جادو کا کچھ بحث اتنا اثر ہوا دنیاوی معاملات میں، آپ نے کچھ معاملات سوچتے تھے وہ کر نہیں پاتے تھے، لیکن دینی معاملات میں اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، وہ درست چل رہے۔ اس میں بھی حکمت تھی تاکہ فلق اور ناس جیسی 2 صورتیں اتری، اور پھر امت کے لیے اگر کوئی شرارتی انسان جادو وغیرہ جیسا عمل کرے تو قرآن کے ذریعے اللہ نے اس کا توڑ بھی رکھا ہے۔ جادو کا توڑ عامل بھوکوں اور جادوگروں کے ذریعے کروانا یہ گمراہی ہے۔ یہ اس موضوع پر بھی اللہ نے توفیق دی، کبھی خطبہ جمعہ پڑھایا جائے گا،
کہ جادوئی معاملات سے انسان کیسے بچے اور شرعی وظائف کیا ہے۔ کافی لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، پھر وہ بھی عامل اور خوفوں کے بعد بھاگتے ہیں، اہل توحید بھی پھسل جاتے ہیں، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، بالآخر ایک مشرک کے پاس جا کے خصوصی وظیفے پڑھواتے ہیں، یہ بھی بڑی حد ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ذاتی مسئلہ تھا، لیکن بیوی کے ساتھ اپنی ذاتی مسائل بھی شیئر کرنا۔ عائشہ کے علم میں ہی بات نہیں، فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے میری یہ چند دن، یہ ہفتہ 10 دن کس طرح گزرے؟ پھر اپنی تکلیف اور اپنے اذیت کو بتائی، پھر کہا کہ پھر اللہ رب العالمین نے یہ 2 صورتیں اتاری، میں نے اس طرح پھر وہ جادو ختم کیا اور پھر اب میری طبیعت حساس بساس، تکلیف آئی اور بتائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس گفتگو کی، محض اس لیے نہیں کہ تم میری مدد، محض ایک اطلاع دینا کہ میاں بیوی کا ساتھ یہ بھی تعلق، جب جس بیماری میں وفات ہوئی سر میں درد سے ابتدا ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی سر میں درد ہے، بار آسا اللہ کے نبی مجھے سر میں بہت زیادہ درد، اور وہ کہ عائشہ اس وقت بھی کیا ہے میاں بیوی کے درمیان جو مزاح کا انداز ہے، تو کیوں پریشان ہو؟ سر میں درد ہے کیا ہوگا؟ زیادہ مر جاؤ گی تو خوش نصیب ہو، تیرا جنازہ میں پڑھاؤں گا، تجھے غسل میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ جامع ترمذی ابن ماجہ کے اندر یہ الفاظ اصل حدیث صحیح بخاری میں، تو وہ بیوی کی حیثیت سے عائشہ نے بھی جواب دیا، آپ یہی چاہتے ہیں میں جلدی مجھ سے آپ کی جان ٹوٹ جائے اور باقی جو سوکنے ہیں آپ ان کو وقت دے دیں۔ مزاح کا جواب مزاح میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر فرمایا عائشہ مجھے خود سر میں درد بہت زیادہ ہے، وہ ابتدا تھی نبی علیہ السلام کی بیماری کی، جس بیماری کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ بے شمار پہلو آپ کو ملیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو بحیثیت خاوند بڑے خوبصورت پہلو ہیں، کچھ اللہ کی توفیق سے بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم بھی اس حساب سے زندگی گزاریں، ایک خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت طیبہ کے تمام پہلوؤں کو دیکھنے، مطالعہ کرنے، پرکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔